میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ کیسر اور میرے ساتھی میزبان سینئر صحافی تجزیہ کار نوید صدیقی۔ السلام علیکم سامعین کرام، اگر ہم موجودہ حکومت کی کاوشوں اور اس وقت کے جو اقدامات ہیں ان پر بات کرتے چلیں تو یقیناً ہر سیکٹر کو نہ صرف بحال کرنے بلکہ اس کو بہترین انداز میں آگے لے کر چلنے کے حوالے سے بہترین اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو اس کو ایک زرعی ملک کہا جاتا ہے اور عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 60 یا 70% لوگ جو ہیں وہ زراعت سے منسلک ہیں، لیکن 100% لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، کیونکہ خوراک ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بہترین پھل، سبزیاں اور پھر اس شعبے میں جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں ان تمام سے ہی پاکستان کے تمام ہی شہری جا جڑتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر زرعی تحقیق کے معاملے میں کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، زراعت کو کیسے بہتر بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر جب دنیا کو اس وقت بھوک یا قحط کے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ ممالک بھی جن میں اس وقت کافی مشکلات ہیں، وہ ممالک بھی اپنے لیے آنے والے جو فیوچر ہے اس کے لیے اہداف سیٹ کر رہے ہیں، جو کہ جنہیں ہم بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور آنے والے وقت میں ہمارے زرعی اہداف کیا ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کاوشیں کر رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم سر یہ بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ ہے وسیع آپ کا اس فیلڈ میں، آپ بیرون ممالک بہت سی جگہوں پر بھی آپ کی تعیناتی رہی، اور اس دوران چونکہ آپ نے جو ڈاکٹریٹ ہے ظاہر ہے آپ کی، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ تھوڑی سی پہلے آپ کے اپنے ہی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سے ممالک میں آپ کو رہنے کا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس رہا، خاص طور پر اس مخصوص فیلڈ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عالیہ اور نوید صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بہت ہی ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں یہ پروگرام اس میں وہ سٹارٹ کیا۔ ایکچولی جیسے آپ نے کہا، بیسیکلی تو میری ساری کوالیفیکیشن جو ہے پاکستان سے ہی ہے، لیکن پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ سے میں نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر جاپان میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کیے 2، اور کینیڈا میں میں نے جاب کی۔ کینیڈا میں یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ میں نے کام کیا۔ تو مینلی یہی تھا کہ وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جب بات کرتے ہیں ہم سائنس، ریسرچ، ٹیکنالوجی کی، تو جو ایڈوانس کنٹریز ہیں سب نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے کی ہے۔ تو یہ میں بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کہ جو نیو ایڈوانسمنٹ اور نیو انٹرونشنز کے ساتھ، کہ جیسے ٹیکنالوجی سائنس جو ہے نا، ٹیکنالوجی ڈیلی چینج ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے کچھ اور چیز ہے، کل وہ نئی ایک انوویشن۔ جو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، یہ موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، تو ابھی 15-20 سال پہلے ہمارے پاس بھی تھا، وہ ڈیفرنٹ طرح تھے۔ آج جو موبائل ہے آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں، تو ساری گلوب آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو اور نیکسٹ جنریشن جو کمنگ ینگ لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے لے کے جانا ہے، تاکہ ہم بھی ایٹ پار ہوں اسی طرح سے جس طرح کے باقی دنیا۔ اچھا، باقاعدہ طور پر ہم جب زرعی اہداف کی بات کرتے ہیں اس کی جانب بڑھنے سے پہلے جینومکس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ کا بڑا جو کام رہا ہے اس کے حوالے سے پہلے تو آگاہ کیجیے گا کہ جو یہ سینٹر بنایا گیا ہے یہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کی تعمیر یا تکمیل کے لیے کس طرح کے مراحل جو ہیں وہ درپیش رہے۔ ایکچولی دیکھیں، جو میرے ذہن میں ایک بات تھی، میں بھی باہر جیسے آپ کو میں نے بتایا کینیڈا میں تھا، تو ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف گولف کینیڈا میں کام کر رہا تھا۔ تو جو سچویشن بنی، ویسے بھی اگر مطلب بات کرے تو دل نہیں لگتا باہر۔ جب بندہ باہر ہوتا ہے تو دل جو ہے نا، جو وہ اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور دل دھڑکتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ظاہر ہے باہر بندہ۔ لیکن وہاں سے میری کوشش تھی، میں یہاں پہ آیا اور کوشش میری یہی تھی کہ جو کچھ بھی میں نے لرن کیا ہے آؤٹ آف دا کنٹری، ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز، ڈفرینٹ ٹیکنیکس، تو اس کو کسی طرح سے اپنے ملک میں ہم اپلائی کریں، تاکہ جو میرے سے
اپنے ملک کو فائدہ ہو جو کچھ بھی مجھے آتا ہے. تو یہی کوشش تھی. پھر یہ پروجیکٹ ایک میں نے ون کیا جو پلاننگ ڈویژن سے ہمارے, تو یہ جینومکس کے اوپر جو آپ نے بات کی, بایو ٹیکنالوجی کا ایک وہ جو سینٹر اسٹیبلش کیا, اس میں 28 ڈفرینٹ لیبارٹریز ہیں. اور جو ڈی این اے بیسڈ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو اس میں 2 میجر ڈپارٹمنٹ ہیں, اینیمل بایو ٹیکنالوجی اور پلانٹ بایو ٹیکنالوجی. اور اس کے جو ڈفرینٹ بایو ٹیکنالوجی, اس میں بھی ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں. کوئی ہم نئے جین ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں, کوئی نئے جین آئسولیٹ کرتے ہیں, کوئی ٹیشو کلچر کا, پھر ڈائگنوسٹک کے حوالے سے, پھر ویکسین ڈیولپمنٹ ہے, پھر اینیمل کی جو ڈفرینٹ ڈیزیزز پہ, پلانٹ کی ڈفرینٹ ڈیزیز پہ. تو اس طرح کی یہ ساری جو لیبز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. تو اس میں پھر یہ مزید ایک وہ کوشش ہماری تھی کہ جو یہاں پہ جو لوگ ہیں, ہم باہر سے جو سارے لوگ لرن کر کے, تو اپنے یہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ینگ سائنٹسٹ ہیں, ان کو ٹرین کریں ان سارے ڈفرینٹ ایریاز میں, تاکہ آگے جو ہماری ٹیکنالوجی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بات کی کہ بایو ٹیکنالوجی کو, اور پھر 28 لیبارٹریز ہیں اینیمل اور پلانٹ کے حوالے سے, ڈی این اے کے اوپر آپ نے کام کیا. اس میں اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جس طرح کی آبادی ہے, 22 کروڑ آبادی ہے یا اس سے بھی زائد ہوگی, کیا فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو آپ نے پلاننگ ڈویژن سے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ ون بھی کیا, اور اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جو اس سے مستفید بھی ہوئے, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح کی مزید جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آنی چاہیے پاکستان میں؟ یہ دیکھیں, اب یہ پروجیکٹ تو ابھی 3-4 سال پہلے کمپلیٹ ہوا, تو کام ہم نے سٹارٹ کر دیا 10 سال پہلے ہی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ جو پہلے ہم کام کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں نارملی, وہ ہے کنونشنل میتھڈالوجیز ہیں اس میں. کیونکہ یہ اگر ایگریکلچر کو دیکھیں تو یہ اوپن ایئر انڈسٹری ہے, اور سارے انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں, اس میں ڈیزیزز ہیں, انسیکٹ ہے, پیسٹ ہے, پھر انوائرمنٹ جو ڈفرینٹ موسم چینج ہوتے ہیں, گرمی ہے, سردی ہے. تو اس کے حوالے سے اسی طرح سے ہم نے سارے یہ کام کرنے ہوتے ہیں, تاکہ جب ہماری جو کوئی بھی کراپ ہے فیلڈ میں آئے تو وہ اس کا جو کم سے کم نقصان, جو انوائرمنٹ تھریٹس ہیں اس کم سے نقصان ہو. تو یہی ہے. اور جو ہائی ٹیک کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں یہی کہ نارملی جو میں بات کی ہے کہ کنونشنل میتھڈ سے ہم کام کرتے ہیں, تو جب ہائی ٹیکنالوجی یا بایو ٹیکنالوجی یا ڈی این اے بیسڈ ٹیکنالوجی یا جینومکس کے حوالے سے ہم جب ایک ورائٹی ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس کے پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے ٹریٹس جو ڈفرینٹ ہیں, کوئی ڈراؤٹ, سالٹ, ڈیزیزز کے اگینسٹ سارے جین کو پیرامڈ کریں, ان کو اکٹھے کریں, تاکہ وہ میکسیمم ہم ییلڈ لے سکیں, جو کہ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو پرپز, اور اس میں جو ہمیں سکسیسز ہوئیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی بینانا کی, ہمارے پاکستان میں پہلے کوئی ورائٹی رجسٹر نہیں تھی, تو 2 ورائٹیز ہم نے ہائی ییلڈنگ جو وائرس فری اور وہی ٹیسٹ جو ہم لیتے ہیں, تو وہ ڈیولپ کی. اور وہ ابھی سندھ میں, کیونکہ ایک میجر ایشو آ گیا تھا کہ ایک وائرس یا ڈیزیز آ گئی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا سارا کراپ جو ہے نا ڈیمالش ہو گئی. تو اس ایشو کو ہم نے ایڈریس کیا اس ٹیکنالوجی کے تھرو, اور 2 ابھی پائپ لائن میں ہیں. تو 4 ورائٹیز پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم یہ رجسٹر ہوئیں بینانا کی. اور اس کے علاوہ ابھی ایک جو ریسنٹلی نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ وہ ورائٹیز بھی آئے. رائس کے اوپر ہم نے کام کیا, رائس, ویٹ, شوگر کین اور پلسز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں سیم اسٹریٹجی کے ساتھ جو جینومکس کے حوالے سے. اور رائس میں بڑی اچھی ہمیں سکسیس ہوئی, جو کہ ہماری ییلڈ نہیں بڑھ رہی تھی 40-50, جو کنونشنل طریقوں سے, جو پرانے طریقوں سے ہم بریڈنگ کر رہے تھے. تو اس ٹیکنالوجی سے جو ہم ورائٹی ڈیولپ کی ہیں وہ 100 سے 110 سے وہ بہتر ہے. اور اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا, اس طرح سے وہ ڈیولپ کی ورائٹی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ, دوسری جو میں آپ سے بات شیئر کروں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی ہم کیپچر کر سکیں میکسیمم اس طرح سے, تاکہ وہ ہم اپنا زر مبادلہ بھی کما سکیں, اور ایکسپورٹ میں کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو میں ایکسپورٹ کے حوالے سے اپنی اکانومی بہتر وہ کر سکیں جب ییلڈ فارمر کے پاس. اور تیسری بات یہ ہے کہ
جب فارمر ہے اس کی بھی ایک اکنامکس ہے اور اس کا بھی ایک بزنس ہے, تو میکسیمم فارمر کو بھی ریٹرن آئے, کم اس کے جو ان پٹس کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کا اپنا کم خرچہ ہو اور زیادہ اس کو پروفیٹیبلٹی ہوگی, اور جب زیادہ اس کو پروفیٹیبلٹی ہوگی کسان کو تو پھر وہ زیادہ اس طرف وہ ڈائیورٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں اسی میں آگے بڑھوں گا. تو ایز یو ہیو بین ان انگلینڈ, جاپان اینڈ کینیڈا, ڈیفینیٹلی وہ ایڈوانس کنٹریز ہیں. اور پھر ہم بھی اگر دیکھیں ریسنٹلی ہم نے اگر گزشتہ کوئی 1-2 سال پہلے ہم نے چائنا کا وزٹ کیا. انہوں نے ہمیں دو ایریاز کا وزٹ کرا جہاں کسٹمائز مشینری یعنی ان ہلی ایریاز تک پہنچائی گئی تھی جہاں پر کسی کے پاس بالکل کم سی اسپیس بھی تھی. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اگر ہم پلازے کی بات کریں یا گھر کی بات کریں, ان کے جو روف ٹاپس تھے وہاں پر بھی ان کو انگیج کیا گیا. تو کیا پاکستان میں, ہم زرعی ملک تو کہتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, کہ کیا ہم واقعی اس ملک جو اللہ نے ہمیں ایک بڑی بڑی نعمت دی ہوئی ہے, کیا اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں, یا ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ سے بات شیئر کروں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے جو پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام کا انیشیٹو ایک لیا, اور اس میں فرسٹ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے بھی پہلے فرسٹ 100 days میں اتنا زیادہ ایگریکلچر کو فوکس کیا ہوگا. اس میں ویٹ, رائس, شوگر کین, پلسز اور ڈفرینٹ اور بھی وہ پروجیکٹس ہیں کہ جو کہ فارمر سے لے سائنٹسٹ فارمر, جیسے ہم بات کرتے ہیں سیڈ سے لے کے گرین تک, کہ وہ ساری فیسیلیٹیشن وہ اس میں ہم نے جب پروجیکٹ وہ بنا رہے تھے, ڈیولپ کر رہے تھے, تو اس میں سب کچھ ہم نے ڈالا کہ فارمر سے لے کے اور مارکیٹ تک وہ کس طرح سے سارے, کسی جگہ پہ بھی کوئی ایشو نہ ہو. جیسے فیلڈ ہے, فیلڈ میں جو میکنائزیشن ہے یا مشینری جو ابھی بات آپ کر رہے تھے, اور وہ مشینری بھی ہمارے پاس ہو, فارمر کو سبسڈی گورنمنٹ نے دی, پھر سیڈ کو بھی ہم نے سرٹیفائیڈ اور جو اچھا سیڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا, 50% اس میں بھی سبسڈی دی, اکوپمنٹ میں بھی سبسڈی دی, اور تاکہ کسی طرح سے بھی کسی جگہ پہ کوئی وہ ایشو نہ ہو. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک یہی پہلے بھی میں بات کرتا ہوں کہ ایک وہ ضرورت اس بات ایک لیڈرشپ کی اور ایک ڈائریکشن کی اور ایک انڈیویجول جو تھنکنگ اس کی ضرورت ہے. کہ اگر ایک کوئی لیڈرشپ آپ کو ایسی ملے کہ جو ساری قوم کو ایک موٹیویشن وہ موٹیویٹ کرے اور اس کو ایک ڈائریکشن دے, تو پھر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, آپ نے ایک ڈائریکشن کی بات کی ہے, اوبویسلی ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ PARC بھی اس وقت کام کر رہی ہے, اور جو زرعی اہداف ان کو حاصل کرنے کے حوالے سے اقدامات لیے جا رہے ہیں. کیا انڈیویجولی یہ ادارہ کام کر رہا ہے, کس طرح کا تعاون ہے صوبوں کے مابین جس سے فائدہ لیا جا رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا تعاون انٹرنیشنلی ضرورت ہے اس کو مزید آگے تک لے کر جانے کے لیے؟ جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارا جو ایک میجر گول اور میجر جو ایک ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے, ایک فوکس ہے کہ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سسٹم کو پورے کو ساتھ ہم لے کے چلیں, اور پھر اسی طرح سے ہم کولیبریشن کے ساتھ کریں, جیسے یونیورسٹیز ہیں اور جو پروونشل جو انسٹیٹیوشن ہیں یا پروونشل جو ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ان کے سائنٹسٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کریں, اور جہاں پہ ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ. اور جب جوائنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ اس میں پروگرس وہ ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے کوئی بھی, تو اس کے اوپر کینسر پہ ہے یا کسی ڈیزیز پہ ہے یا ہیومن, تو اس کے ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لوگس ڈفرینٹ سائنٹسٹ وہ پارٹ آف دا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی ایک ہمارا یہ بھی ایک گول ہے کہ اپنے پورے پروونشل سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ ایک تو پاکستان کی جو ڈفرینٹ ایکالوجیز ہیں, جیسے اراؤنڈ مور دین 16 ڈفرینٹ ایکالوجی ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں. جب ہم K2 سے لے کے گوادر تک آپ ٹریول کریں یا بیٹھے ہوں یا دیکھیں تو آپ کو -50 +50 تک ٹیمپریچر مل رہے ہوتے ہیں. اور اس انوائرمنٹ میں جو فروٹس ویجیٹیبل وہ ایک انوائرمنٹ میں, تو ان لوگوں کو وہاں کی انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کریں گے تو پھر اس طرح سے ان کو مل کے, اور پھر ایک ہی ٹائم پہ آپ کو دیکھیں, جس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, گلگت بلتستان ہمارے پاس ہے, وہاں کی انوائرمنٹ میں چیری بہت اچھی ہے. پھر پائن جس کو چلغوزہ کہتے ہیں, چلغوزہ بڑا ایکسپینسو ہے,
وہ 8-10 ہزار تک پر کے جی. اور پھر جو آمنڈ اور والنٹ اور یہ، تو یہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں اس کی انوائرمنٹ کو. پھر کوئی اگر سندھ میں جو بلوچستان میں ہے پستاچو، وہ بہت زیادہ پستہ جس کو وہ بہت زیادہ وہاں پہ گرو ہوتا ہے. پھر گریپس بڑے وہاں پہ، آلو بخارا ہے، خوبانی. تو پھر پلین میں اگر آپ جیسے ویٹ، کارن، مینگو ہے ہمارا ملتان میں. تو یہ ساری جو انوائرمنٹل کنڈیشن کو اگر اب یوٹیلائز کریں تو پاکستان، ابھی ہم یہ ریسنٹلی ہم ایووکیڈو انٹروڈیوس کیا ہے، ابھی 8-10 سال پہلے سے وہ سٹارٹ کیا ہوا، تو اب لوگ بہت زیادہ وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے ایووکیڈو کے. پھر زیتون کا آلو پہلے پاکستان میں نہیں تھا، وہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے اس کو سٹارٹ لیا. اسٹرابیری آپ کے سامنے، اسٹرابیری کو بھی ہم نے کوئی 20 سال پہلے وہ سٹارٹ کیا، تو اب پورے پاکستان میں گرو ہو رہی ہے. اولیو تو کی مطلب کاشت کے لیے کس طرح کی زمین، کس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پر یہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو ایریا سازگار نہیں ہے وہاں پر بھی اس کی کاشت کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تحقیق کے ذریعے سے؟ دیکھیں، جو زیتون کا جو پودا ہے نا، اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ مذہب میں، اور وہ بھی ایک ہے کہ ایک جو لنک جو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. دوسرا، اس کی جو لائف بہت زیادہ ہے اس پودے کی، جو 400-500 سال سے بھی زیادہ اس کی لائف ہے. جو پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اور اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہے. یہ بھی ہے کہ پانی بھی اتنا آپ کو نہ چاہیے انیشلی، آپ کو چاہیے کہ یہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ادروائز پھر وہ یہ. اور جو مین ہمارے پاکستان میں جتنا کہ ہم نے وہ ایکسپلور کیا ہے، جو پوٹھوار ریجن ہے ہمارا، جو خیبر پختونخوا کا وہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ، ٹانک، وانا اور وزیرستان کے ایریا جو ہے وہاں پہ، اور پھر اسپیشلی جو بلوچستان کا ایریا، بلوچستان کے ایریا میں بہت زبردست اس کی وہ جو انوائرمنٹل کنڈیشن سوٹیبل ہیں. تو انوائرمنٹ جو اس کو چاہیے، وہ ٹیمپریچر لو چاہیے کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر. اور وہاں کے میں نے جو کمپیئر کیا، بلوچستان از دا بیسٹ انوائرمنٹ، کہ وہاں پہ اتنا زیادہ اچھی ییلڈ ہے، اور پھر آئل کی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر وہ بہت زبردست ہے یہ وہاں کی انوائرمنٹ کے حوالے سے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر مزید وہ دیکھیں، ایک تو ہم کوشش کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے سامعین بھی، ایک تو یہ ہے کہ زراعت کے شعبے میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہمارے ایریاز ہیں، جیسے پہلے بھی میرا یہ سوال تھا کہ کچھ ایریاز ہیں وہ ہلی ایریاز ہیں، یعنی جہاں پر شاید 1 یا 2 گھر ہوں گے، پہاڑی علاقے میں تھوڑی سی ان کی جگہ ہوگی جہاں پر وہ اگر کاشت کرنا چاہیں، لیکن وہاں پر روایتی طریقہ جو ہمارے پاس ہے کہ ٹریکٹرز کا جانا یا اس طریقے سے نہیں، لیکن اب چھوٹی چھوٹی کسٹمائز مشینز بنائی جا رہی ہیں. تو کیا اس طرح کا کبھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میکانزم ہے کہ کچھ ایریاز میں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں؟ یعنی ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو ہمارے تاجر ہیں یا کسان ہیں وہ پراپرٹیز کی طرف آنا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے سوسائٹیز بنانا شروع کر دی، اپنی جو زمینیں تھیں وہ کاشت کرنا چھوڑ دیں. اور ایک لمحہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب واپس آنا شروع ہو گئے. ہماری جو یوتھ ہے اس کا دوبارہ سے ایک انٹریکشن شروع ہوئی، دوبارہ سے سیکھنا شروع ہوئے. لیکن ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ہماری یوتھ جو ہے یا نوجوانوں کو یا ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ایگریکلچر کی تعلیم نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا دوسری کسی طرف رہے ہیں. لیکن ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو اسکوپ ہے وہ ایگریکلچر کا ہے، کہ اگر ہمارے نوجوان، جیسے آپ نے بھی دنیا کے 4-5 بڑے ممالک میں دیکھا، تو پاکستان میں اس پہ کس طریقے سے کام ہونا چاہیے، اور اب کیا اس میں ہماری نوجوان کس حد تک انٹرسٹ لیتی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ہاں جی بالکل، اس پہ ان ڈیٹیل ہم چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب کا جواب جو ہے وہ شامل رکھیں گے، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی بہت سے ایسے سوال ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں، خاص طور پر جب ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تحقیق جو زرعی ہے اس کے حوالے سے، اور مزید کیا اہداف ہیں، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب سے، چیئرمین ہیں PARC کے، اور اس حوالے سے بڑا اہم سوال جو ہے نوید صاحب آپ نے بریک سے پہلے پوچھا تھا نوجوانوں کو انگیج کرنے کے حوالے سے، پھر خاص طور پر اچھا، میرا سوال یہی تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو ہے مشروم گروتھ بھی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی. تو پاکستان میں اگر ہم اوورال دیکھیں تو زرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دنیا کے چند ممالک میں اس کا نام شمار ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ریسرچ کی بات کریں یا ہماری نوجوان نسل جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس سب سے بڑی پاور ہے، تو نوجوان نسل گزشتہ تو کئی ادوار میں ہم نے دیکھا کہ وہ شاید ان کا جو رخ تھا وہ کسی اور طرف تھا. وہ میں ڈاکٹر صاحب جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ انگلینڈ، جاپان، کینیڈا میں رہ کے آئے ہیں، تو پاکستان میں تو بہت بڑی پوٹینشیل ہے اگر ہم زراعت کی بات کریں تو. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہمارا جو کسان تھا وہ بھی سراپا احتجاج رہا. وہ یعنی زراعت کی بجائے وہ پراپرٹی ڈیلرز کی طرف کیوں آ گیا؟ تو کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو جیسے آپ نے بات کی نا پاپولیشن کی یا ینگ جنریشن ہے ہماری، تو یہ تو ایک ہمارے پاس ویلتھ ہے، اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر اور یہ ینگ جنریشن ہے، یہ آگے وہی قوموں کو آگے لے کے چلتی ہیں، اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہی اسی نے ملک کو اور قوم کو آگے لے کے جانا. اس کو ہم نے کس طرح سے اسٹرینگتھن کرنا ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات جو آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے کی، تو ایگریکلچر جو ولیجز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو جو ولیجز میں آپ اگزامپل دے رہے تھے باہر ملکوں کی، تو ولیجز کو آپ اسی طرح وہ فیسیلیٹیٹ کریں جو کہ جو آپ جس طرح ہمارے شہروں میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ساری اگر ولیجز میں پرووائڈ کریں تو پھر لوگوں کی موومنٹ نہیں ہوگی ٹورڈ سٹیز. تو پھر یہی ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے جو بڑے شہر ہیں وہ سارے ایکسپینڈ، جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، اور ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ آکوپائی ہو رہی ہے. وہی پروڈکٹیو لینڈ جس میں ہم نے ایگریکلچر کو لے کے جانا ہے، تو وہ ساری آکوپائی کر رہے ہیں یہ ڈفرینٹ جو کالونیز اور جو نئے ٹاؤنز وہ بن رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس طرح سے سوچنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی لینڈ کو، اپنی زمین کو جو ایگریکلچر کے پروڈکٹیو لینڈ ہے اس کو سیو کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اور اویئرنیس آپ نے دینی ہے، اپنی ینگ جنریشن کو ٹرین کرنا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ہونی چاہیے کہ ہم نے ہر طرح کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی ہے یا اس کو ہم نے کس طرح سے آگے وہ لے کے جانا. اور اب یہ جو آپ نے جس طرح سے بات کی وہ یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرف موو ہو رہے ہیں کہ ایگریکلچر کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے پھر بائی پروڈکٹس کی طرف جائیں اور پھر اس کو ویلیو ایڈڈ کریں، پھر ایکسپورٹ کی طرف جائیں. تو یہ سر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایز اے سائنٹسٹ یا ریسرچر ہم نے وہ ساری چیزوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ انڈیجنائز کریں اپنے ملک میں. اگر میکنائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے وہ پلاٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہاں پہ تو وہ میکنائز طریقے کے ساتھ وہ کر لیتے. اب وہ اتنی لیبر جو انٹینسو وہ کام ہوتے تھے نا، وہ تو اب بہت زیادہ چینج آ گئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور آپ چھوٹی چھوٹی جو مشینری ہے اس کو انڈیجنائز کریں اپنی. یہاں پہ ہمارے انجینئر، ہمارے ٹیکنالوجسٹ وہ مشینری ہم بنائیں. اور ہر چیز اگر ہم باہر سے ہی لینا شروع کریں گے تو وہ تو پھر ہم اپنی اکانومی کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اب ہم دیکھیں کہ دنیا ایک اب گلوبل ویلیج کا نام دیا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب سے ہم دیکھ رہے ہیں 4G 5G اور ہماری ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی. اب ہم امیزون کی ایگزامپل لیں. ابھی موجودہ حکومت نے وہ اسپیشلی وزیر اعظم کا اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بڑا کردار رہا ہے کہ امیزون کے حوالے سے یوتھ کو، نوجوانوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. اب ایک اس طرح کی مارکیٹس جو ہیں ہم دیکھیں، آن لائن مارکیٹس جو ہیں اس میں پاکستان کی پروڈکٹس، جیسے اگر پنک سالٹ کی بات کر لیں، ہم ڈرائی فروٹس کی بات کر لیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا مختلف ایریاز کا، ان کی وہاں کی اسٹرینتھ، ان تمام پروڈکٹس کو اگر ہم اپنے یوتھ کو ٹرین کر کے، یعنی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جس میں اربوں یعنی لوگ موجود ہیں، وہاں پر جب ہم اس کو شو کیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اسپیشلی ایگریکلچر میں بہت سی ریسرچ ہمارے ہاں اداروں نے کی ہوئی ہے جو کہ دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو ہماری پروڈکٹس ہیں نا پاکستان کے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مینگو کی. مینگو کی ہمارا ڈیلیشیس مینگو ہے اور پوری دنیا میں اس کی وہ مانگ ہے. پھر جتنی بھی ہمارے پاس ہم ویجیٹیبلز وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی،
بات یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ یا پھر جو بائی پروڈکٹ ہیں ان کو ہم کس طرح سے وہ مارکیٹنگ کریں. اب جو ہمارے ساتھ ہماری ایک تو چائنا تو بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں پہ ہم بہت پروڈکٹ لے کے جا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہمارے پاس مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ بھی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو ہم تو ہماری جو سبزیاں ہیں یا ٹمیٹو یا پوٹیٹو یا باقی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کو ہم ڈیلی کی بیسس پہ وہاں کی منڈی میں جا کے وہ اپنی وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. روز کا روز کارگو ہماری وہ جا سکتی ہے جو کہ پیرشیبل ہیں, اور یہاں پہ وہ بہت سارے ہم سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں, بہت ساری ہماری خراب. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پروٹوکول اور وہ سٹینڈرڈز جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسیپٹیبل وہ ہیں ان سٹینڈرڈ وہ اسی طرح کی گریڈنگ ہو, اسی طرح کی پیکیجنگ ہو بڑی خوبصورت, اور پھر اسی طرح سے ہم وہی جو پروٹوکولز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے اب جو مڈل کہاں یہ ہمارے بہت زیادہ وہ اچھے طریقے سے ہم وہ لے کے جا سکتے ہیں. اب سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے وہ آسٹریلیا سے ان کی مارکیٹ میں ساری سبزیاں فروٹس آتے ہیں, اور پھر برازیل سے وہ منگواتے ہیں, پھر یو ایس سے کہاں سے وہ منگواتے ہیں. تو ہم ہمارے تو بالکل آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ تو ہم یہ کیپچر کر سکتے ہیں. دوسرا جو گلگت بلتستان میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ نٹس جو بڑے جو ایکسپینسو جو ہمارے جو نٹس یہ فروٹس ہیں جو چلغوزہ ہے یا بادام ہے یا والنٹ ہے, پھر چیری ہے ہماری, تو اس کو ہمارے پاس کوئی کنٹرول کنڈیشن کی ضرورت نہیں. ہمارے آلریڈی انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں ہمارے ماؤنٹن, تو وہاں پہ بہت اچھی وہ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں. ان کو ہم بہت ایکسپینسو جیسے جو باہر ملکوں میں وہ بیچ سکتے ہیں, اور یہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہمارا ذریعہ باترا بھی آ سکتا ہے, اور پھر جو ینگ جنریشن ہے وہ بزنس کی طرف اور پھر ایگریکلچر کی طرف بھی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, بزنس کی حد تک تو ٹھیک ہو گیا, لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ دنیا کی جو مختلف ممالک ہیں ان کو قحط کا بھی سامنا ہے, غذائی بحران کا بھی اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان کے اندر بات کریں تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھی جب مہنگائی پر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو اجناس ہیں, جو فوڈ ہے, اس کے اوپر ہی بات کی جاتی ہے, اس کی قیمتوں پر. تو کس طریقے سے پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے, گورنمنٹ اس معاملے میں کیا کر رہی ہے, اور پھر خاص طور پر جب ہم PRC کا تذکرہ کرتے چلیں تو وہ اس معاملے میں ان کے کیا اہداف ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو خود کفیل کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی اپنی سبزیاں اپنے گھر سے اجناس جو ہیں وہ نکل سکیں. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل نے لاسٹ 30-40 ایئرس سے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ملک کو اپنے ملک کو ہم سیلف سفیشنسی کی طرف لے کے جائیں. ویٹ ہے, شوگر کین ہے, تو اور وہی اسی ریسرچ کے, کیونکہ ریسرچ بیس ساری جو چیزیں آگے چلتی ہیں, تو اسی ریسرچ کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم ویٹ میں آپ دیکھ لیں 30 سال پہلے ہم کہاں تھے, اور اب پوری پاپولیشن بھی ہماری انکریز ہو گئی, اور ہم پوری جو قوم کو فیڈ بھی کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ہمسایہ ملکوں میں بھی ہماری ویٹ وہ جاری, اسی طرح شوگر میں بھی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں میجر ایکچولی وہ ایشو نہیں کہ ہم گرو نہیں کر سکتے, اور وہ پورا میجر یہ ایشو ہے کہ فارمر کی پروفیٹیبلٹی, کہ فارمر کو کچھ کموڈیٹیز میں یا کچھ کراپس میں کچھ پروڈکٹس میں اس کو ریٹرن نہیں پراپر ملتا, تو وہ فارمر وہ چھوڑ دیتا ہے. اب فارمر کی اس کی جو اکنامکس ہے اس کے بزنس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پراپر. تو اس کے لیے جیسے ابھی جو اب ایڈیبل آئل کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, یا پلسز جو دالیں ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ویٹ اور باقی کارن اور یہ باقی بہت ساری فروٹ ہیں ویجیٹیبلز ہیں, وہ سارے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم ایڈیبل آئل کے حوالے سے بات کریں کہ جو فارمر ہے ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ ہم کریں اور اویئرنیس دیں کہ یہ جو لوکل اپنے گھر کے لیے جتنا بھی سویابین ہے, سن فلاور ہے, یا کینولا کا جو آئل ہم باہر سے مارکیٹ سے لیتا ہے, تو وہ اگر گرین خود وہ گرو کر لے اور وہیں پہ اس کو ایکسٹریکشن کر لے, اپنے گھر کے لیے کم از کم کر لے. اگر اس کو اتنا بینیفٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو اکنامکس کے حوالے سے, تو لیکن صرف اتنا کہ وہ گرو کر لے کہ جو اس کی فیملی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہر فارمر اگر اس طرح سے کر لے تو اراؤنڈ 60-70% تو ہم جو $4 بلین کا ہم ایڈیبل آئل, تو وہ اتنا 60-70% تو ہم کم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ آپ کا ادارہ لائف سٹاک پہ بھی کام کر رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے. اس حوالے سے بھی پروگرام کے آخری لمحات میں ہم چاہیں گے کہ لائف سٹاک پاکستان میں
کس طرح کا، اور مختلف ونس اگین ہم بات کریں گے موسم ہے ہمارے پاس، اور اس طرف بھی اب ہمارے ہاں بزنس کمیونٹی کا یا تاجر برادری کا رخ اس طرف بھی چل پڑا ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہر سال ایکٹیویٹی ہوتی ہے قربانی کی، اگر ہم عید کی بات کریں، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی یعنی ایک بڑی منڈی تصور کی جاتی ہے پاکستان. لائف اسٹاک میں دیکھیں ڈفرینٹ بریڈز ہیں، شیپ، گوٹ، کیٹلز، بیفلو، اور اس کے اندر بھی جیسے اگر کیٹل کی بات کریں تو کیٹل کی بھی بہت ڈفرینٹ وہ اس کے بریڈز ہیں. جس طرح ایک ساہیوال ہے، ریڈ سندھی ہے سندھ کے علاقے میں، جو تھر میں ہوتی ہے وہ تھر، اور پھر چولستانی ہے. تو یہ ڈفرینٹ اس طرح کی وہ بریڈز ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ ڈائیورس ہمارے پاس وہ جو ایک ڈائیورس قسم کا جرم پلاز اور بریڈز ہیں. تو اس کو ایک طرح سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی اسی کو میں یہ سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کے اوپر ہم اتنی وہ قربانی کرتے ہیں، اور پھر سارا جتنا بھی وہ جو ہمارے پاس شیپ، گوٹ، کیٹل، وہ ساری ہماری انڈیجنس ہوتی ہے. یہ نہیں ہم کوئی امپورٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ بھی اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم تو. لیکن تھوڑا سا اس میں جو آپ جو ہے نا بات وہ ضروری یہ ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنی بریڈز کو اس طرح سے امپروو کرنا ہے کہ اگر آپ نے میٹ پروڈکشن کے لیے ان کو لے کے جانا ہے تو ان کو ہم اس طرح سے ان کے جینیٹک مٹیریل کو میک اپ کریں کہ وہ میکسیمم ہم ایک ہیڈ سے ایک انڈیویجول سے میکسیمم بریڈ لے سکیں. پھر دوسرا اگر ملک پروڈکشن کی طرف لے کے جانا ہے تو اس طرح سے ان کے یہ جو ابھی آپ جینومکس کی یہ عالیہ بات کر رہی تھی، تو وہ جینومک بیسڈ جو انفارمیشن جنریٹ ہوتی ہے اس کے ڈفرینٹ ٹریٹس کو ہم پیرامڈ کرتے ہیں تھرو جو بریڈنگ کے حوالے سے، تو تاکہ ان کو ایک ہی انڈیویجول میں سارے کریکٹرسٹک آپ اس کو اکٹھے کر لیں، اور جو اس جینیٹکس اس کا میک اپ اس طرح سے بنا لیں کہ اس کا میکسیمم ہم اس سے ملک لے سکیں یا میکسیمم میٹ لے سکیں. تو وہ اس کو تھوڑا سا وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ہماری جو اینیمل بریڈ، اور ہمارے سائنٹسٹ کام بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو میٹیریل، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ یہ بڑا اچھا ہمارے پاس یہ سیٹ اپ ہے موجود ہے، جو کہ آنے والے وقت میں اہداف بھی حاصل کرتا رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. سامعین اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے چیئرمین ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، اور بہت ان ڈیٹیل انہوں نے خاص طور پر جو ریسرچ کاؤنسل کا کردار ہے، پاکستان کے جو زرعی اہداف ہیں، اور پھر آنے والے وقت میں کس طریقے سے ہم فوڈ کے جو چیلنجز ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. عالیہ کیسر و نوید ستی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.